آپ سب نے ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ انسان چلتا پھرتا اچھا لگتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا تب اچھا لگتا ہے جب اس کی موومنٹ پراپر ہوتی ہے، اور موومنٹ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے پین۔ آپ کو جب بھی کسی بھی قسم کا پین محسوس ہو تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو وہ کیمیکل پین ہے یا پھر وہ میکینیکل پین ہے۔ میکینیکل پین سے مراد ایسا پین ہے جو کہ کسی موومنٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسا پین جو کسی خاص موومنٹ کرنے پر ہی ہمیں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے پین کو ٹریٹ کرنے کے لیے میڈیکل سائنس میں ایک اسپیشلائزڈ برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں فزیوتھراپی۔ آج اس ویڈیو میں ہم فزیوتھراپی کے حوالے سے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں باقی نہ رہ سکے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد صالح فریدی ہیئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے واٹ از فزیوتھراپی، ہو از فزیوتھراپسٹ اینڈ وین ٹو کنسلٹ اے فزیوتھراپسٹ۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ انہوں نے کس کنڈیشن کے اندر فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے اور کس کنڈیشن میں انہوں نے سرجن کے پاس جانا ہے یا کسی جنرل فزیشین کے پاس جانا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنی ایک سمپل سی پرابلم کو ایک بہت زیادہ کمپلیکس پرابلم بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کون سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کی انہی تمام کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از فزیوتھراپی۔ فزیوتھراپی بیسیکلی یہ میڈیکل سائنس کی ایک اسپیشلائزڈ برانچ ہے جو کہ 5 ایئرس کے ڈاکٹریٹ پروگرام پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں ہم الیکٹرو تھراپی اور ایکسرسائز تھراپی کے تحت پیشنٹس کی پین جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فزیوتھراپی میں ہم ضرورت پڑنے پر ایکسرسائز تھراپی اور الیکٹرو تھراپی کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو میڈیسن بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ فزیوتھراپی میں ہم پین کی جو مین کاز ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ پہلے میڈیسن کھا کے اپنا جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس کنڈیشن میں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جس طرح ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے جن کو لو بیک پین کا ایشو تھا۔ انہوں نے میڈیسن کھا کے اپنا 3 مہینوں میں اتنا زیادہ بیڑا غرق کر رکھا تھا جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی جو اوریجنل کاز تھی وہ ریموو نہیں ہو رہی تھی، جس وجہ سے ان کو پین سے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ فزیوتھراپسٹ جو آپ کو پین ہونے کی مین وجہ ہوتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے، جس سے آپ کی وہ پین ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ میڈیسن کھاتے رہیں گے تو آپ جب تک میڈیسن کھائیں گے تب تک تو آپ کی پین ٹھیک رہے گی، جیسے ہی میڈیسن کا اثر ختم ہوگا آپ کو وہ پین دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ ضرور کریں۔ یہ تھا فزیوتھراپی فیلڈ کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہو از فزیوتھراپسٹ۔ فزیوتھراپسٹ بیسیکلی یہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے آفٹر انٹرمیڈیٹ 5 ایئرس کی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے۔ فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ فزیوتھراپسٹ آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو ایک ہوم ایکسرسائز پلان جو ہے وہ بھی ڈیزائن کر کے دیتا ہے جو کہ آپ نے اپنے گھر میں پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کی مین وجہ کو ریموو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلس کو ٹرینڈ کرتا ہے، اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے ان کے اندر، تاکہ وہ پین جو ہے وہ آپ کو دوبارہ پھر سے کبھی محسوس نہ ہو۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں وین ٹو کنسلٹ اے فزیوتھراپسٹ۔ ہمیں کب ایک فزیوتھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ایسی پین جو کہ کسی خاص موومنٹ کے ریلیٹڈ ہو یا پھر کچھ خاص کنڈیشنز آتی ہیں جس طرح لو بیک پین، نیک پین، شولڈر پین، فروزن شولڈر جن لوگوں کا کندھا جام ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلبو پین، ریسٹ پین اور نی پین، اینکل سپرین، یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ کو چاہیے کہ آپ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ ضرور کریں۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کسی بھی پرسن کو اس طرح کی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بھی کنسلٹ کر سکتا ہے۔ فزیوتھراپی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے آفٹر سرجری بھی۔ سرجری کے بعد بہت زیادہ دیر جب ہم ہمارے جوائنٹس کو اموبائل رکھتے ہیں تو ہماری رینجز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں،
یا وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے، فزیوتھراپسٹ آپ کو کچھ ایکسرسائزز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے، جن کی ہیلپ سے آپ اپنی ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی نارمل رینجز جو ہیں ان کو بھی گین کر لیتے ہیں، دوبارہ سے آپ اپنی نارمل لائف کو انجوائے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے فزیوتھراپی جو ہے یہ بیفور سرجری اور آفٹر سرجری دونوں لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کا رانگ پوسچر کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کا ایک دفعہ رانگ پوسچر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کو مسکولر اسٹفنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جوائنٹس پین کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فزیوتھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں، تاکہ وہ آپ کو پوسچر کے ریلیٹڈ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈوائس دے کہ آپ نے اپنا پوسچر جو ہے وہ کس طرح مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو فزیوتھراپی فیلڈ کے حوالے سے ہر چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا واٹ از فزیوتھراپی، ہو از فزیوتھراپسٹ اینڈ وین ٹو کنسلٹ اے فزیوتھراپسٹ۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ۔